الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کریمہ میں خطاب مومنوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہاں روزے کی فرضیت کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے بندے کی تسلی کے لیے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے کی فرضیت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ لیکن اے امت محمدیہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور کتنے روزے فرض کیے گئے؟ ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن۔ تو اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہوئے وہ 2 ہجری میں ہوئے، 2 ہجری اور شعبان المعظم کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ تو یہاں پر جو روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کیسے کہتے ہیں؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب صحیح البخاری، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے سے کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس بن جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ جھوٹ بات سے مراد ہر ناجائز بات ہے، ہر ناجائز گفتگو ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور اس پر عمل سے مراد اپنے اعضائے جوارح کو گناہوں سے روکنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے روکنا، غیبت سے روکنا، چغل خوری سے روکنا۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں: صوم الروح، روح کا روزہ، صوم العقل، عقل کا روزہ، اور صوم الجوارح یعنی اعضائے جوارح جو اعضاء ہیں ان کا روزہ۔ صوم الروح کیا ہے؟ صوم الروح ہے کثر العمل، یعنی کہ جو امیدیں ہیں
امیدوں کو توڑنا، عمل نہیں، حمزے سے عمل، کسر العمل، جو بڑی امیدیں ہیں کہ میری ایک گاڑی ہے 2 گاڑی ہو جائیں، میرے پاس ایک گھر ہے اچھا بنگلہ بن جائے۔ دوسرا ہے صوم العقل، عقل کا روزہ۔ عقل کا روزہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مخالفت الہوا، ان نفس کی مخالفت کرنا۔ یہ نفس کی مخالفت جائز چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور ناجائز چیزوں میں تو ہوتا ہی ہے، جائز چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی کی طبیعت چاہی کہ آج بھر پیٹ کھانا کھا لے، کھانا کھانا جائز ہے، لیکن اتنا کھا لے، اتنا پی لے کہ عبادت میں سستی ہو جائے۔ شراب پینا تو معاذ اللہ شراب کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن صوم الروح اور صوم العقل یہ بندے کا پوری زندگی روزہ ہونا چاہیے، پوری زندگی اس کا یہ روزہ ہوتا ہے، یعنی پوری زندگی وہ اپنی خواہشات کو کچلے گا اور پوری زندگی اپنی امیدوں کو کم کرے گا۔ تیسرا ہے صوم الجوارح، اعضاء کا روزہ۔ اعضاء ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھ وغیرہ۔ تو اس کا روزہ کیا ہے کہ بندہ طلوع فجر سے غروب کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن ہم صرف کھانے پینے اور جماع سے ہی رکتے ہیں، کیا ہم اپنی آنکھ کو روکتے ہیں بدنگاہی سے؟ کیا ہم اپنے کان کو حرام چیزوں سے سننے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان کو حرام بولنے سے روکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں روکتے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ جو جھوٹی بات پر عمل کرنا اور جھوٹی بات نہ چھوڑے۔ تو روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اے میرے بھائیو، ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان ہے، اپنی مغفرت چاہیں، اپنے مغفرت کے سامان اکٹھا کریں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اور جیسے ہی رمضان گزرا نماز ترک کر دی، حالانکہ ہر وقت کی نماز ہر دن اس پر فرض ہے، صرف اس کا محل رمضان ہی نہیں۔ اسی طرح صوم الروح اور صوم العقل بندے پر پوری زندگی ہے، صرف اور صرف رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کر، جماع سے رک کر، اور دوسری بات ہے نہ چھوڑنا، فحش گوئی، برا سننا، برا کہنا، برا دیکھنا، یہ سب نہ چھوڑا گیا تو رمضان کا کیا مقصد ہے؟ رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس رمضان المبارک میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔